بڑھ کر آپ کو سناؤ، آپ کے دماغ میں سوال ہوگا کہ میرے آقا معصوم تھے، اس کے باوجود میرے آقا کو اس دنیا سے جانے سے پہلے اتنی بیماری میں اللہ نے کیوں مبتلا فرمایا؟ سوال ہے کہ اتنی سخت بیماری، اتنا سخت بخار، لَيُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا، حضرت عبداللہ بن مسعود جب عیادت کے لیے گئے میرے آقا کی، جب ہاتھ لگایا تو ہاتھ کھینچ کر فرما رہے حضور اتنا بخار، اتنا بخار، آپ جانتے بخار میں انسان کیسا تڑپتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ میرے آقا معصوم ہے، اس کے باوجود کیوں اتنی سخت بیماری میں مبتلا کیا گیا؟ قربان جائیے حضرت شیخ زکریہ نور اللہ مرقدہ، حضرت شیخ جواب لکھتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں میرے آقا معصوم تھے، اللہ نے یہ بیماری صرف اس لیے دی کہ میرے آقا کا امتی مرنے سے پہلے اگر بیماری میں مبتلا ہوا تو کوئی اس کی طرف انگلی کر کے یہ نہ کہہ سکے کہ یہ گنہگار تھا، اس لیے اللہ نے یہ سزا دی ہے۔ اللہ اکبر! ایک نبی کو اللہ بیماری میں مبتلا کر کے امتی کو بچا رہا ہے کہ امتی پر کوئی انگلی نہ کر سکے، اس کو تکلیف نہ پہنچا سکے، کوئی اس کو یہ نہ کہہ سکے کہ یہ گنہگار ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ اگر حالات آتے کسی پر تو ہم کہتے بہت حرام کا کھایا ہے، اب پڑے گی نا اللہ کی طرف سے سزا آئے گی، یہ ہماری زبانیں ہوتی ہے۔ ہم فیصلہ کرنے لگتے کسی کے بارے میں کہ بہت حرام کا کھایا ہے، بہت گنہگار ہے، جبکہ میرے آقا کے ذریعے سے ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے۔ سمجھو مسلمانوں کہاں تک ہم گر گئے ہیں، انتقام کا جذبہ لیتے لیتے ہم کہاں تک گر گئے ہیں، ہماری زبانیں کہاں تک پہنچ گئی، ہماری سوچ کتنی گندی ہو گئی۔ اس لیے میں ہمیشہ ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ ایک عبرت ملے ہمیں۔ میں نے شاید یہ واقعہ آپ کو پہلے سنایا نہ سنایا، واپس سناتا ہوں۔ عجیب واقعہ ہے حضرت مولانا نذیر میاں نور اللہ مرقدہ کا، جن کے ہاتھوں ہم لوگ شیعت سے سنیت کی طرف آئے ہیں۔ ان کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا نہیں سنایا، جب میں سناتا ہوں تو ایک عجیب میرے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس لیے سنا رہا ہوں واپس کہ جب پالمپور میں قحط پڑا تو قحط کی وجہ سے لوگ ایک ایک دانے کے لیے ترسنے لگے، تڑپنے لگے۔ حضرت مولانا کے گھر میں بھی یہ حالات آئے، بچے بھی لکھ رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، گھر والے پریشان ہیں۔ تو حضرت کے جو خادم تھے جب گھر میں آئے، دیکھا بچہ بلک رہا ہے، سسک رہا ہے، تو کہا حضرت وہ نواب غلہ دے رہا ہے نا، تقسیم کر رہا ہے، آپ لے لیجئے نا وہاں سے۔ تو حضرت نے پہلے کچھ نہیں کہا، چونکہ بزرگان دین اپنے حوال ظاہر نہیں کرتے ہیں، خاموش رہے۔ جب اصرار کیا تو حضرت یوں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت نے کہا ارے بھائی بات یہ ہے کہ یہ نواب کے ملازم غریبوں کے کھیت میں جاتے ہیں اور زبردستی وہاں سے غلہ چھین کر لاتے ہیں، غریبوں کے بچے رو رہے ہوتے ہیں، وہ غریب رو رہا ہوتا ہے، میں اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے کسی کے بچے کو رلا نہیں سکتا ہوں۔ کیا ہم لوگ نہیں رلا رہے کہ میرے بچے کی روٹی کے لیے دوسروں کے بچے کی روٹیاں ہم چھین رہے ہیں؟ یہ حالت ہے امت کی اس وقت۔ اس لیے یاد رکھنا، اگر یہ بیماری امت میں ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کی جو علامتیں لکھی گئی ہے وہ حرف بحرف فٹ ہو رہی ہے، ہوگی فٹ ہوگی، اور یہ یہودی مسلط ہوں گے۔ آج تو صرف اقتصادی لائن سے مسلط ہوئے ہیں، اکنامک لائن سے مسلط ہوئے ہیں۔ یاد رکھنا اس سے بھی خراب حالات آئیں گے اگر امت نہیں سنبھلی تو۔ اس لیے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اس بیماری کو ہم نکالیں۔ دوسری بیماری، وقت بہت کم ہے، جلدی جلدی سناتا ہو۔ دوسری بیماری سود کی بیماری، جس قوم کے اندر ہوگی وہ قوم کبھی پنپ نہیں سکتی ہے۔ یاد رکھیے سود کی بیماری جس قوم کے اندر ہوگی، یہودیوں نے ہی تو سود کو ایجاد کیا ہے، سود کے موجد ہی یہودی ہے، اور آج پوری دنیا کو سودی نظام میں جھونک دیا ہے انہوں نے۔ آج وہ مسلمان، ہر مسلمان اس میں ڈوبا ہوا ہے، چاہے سود لینے کا معاملہ ہو یا سود دینے کا معاملہ ہو۔ سود لینا تو کسی بھی صورت میں
آپ جانتے ہیں کسی سے سودی رقم لینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، کسی بھی صورت میں، نہ اضطراری حالت میں، نہ مرنے کی حالت میں، کسی بھی حالت میں سود لینا تو جائز نہیں ہے۔ سود دینے کے معاملے میں علماء نے شکلیں بیان کی، آپ پوچھ لیجئے، لیکن یاد رکھیے سود خور کی سزا جو قرآن نے بیان کی ہے۔ اس لیے میں جادو کے بارے میں آپ کو کہہ رہا تھا، ایک حدیث بتانا بھول گیا، بخاری شریف میں ہے کہ من الموبقات، موبق کہتے ہیں ایسی کھائی، ایسی گہرائی کہ انسان اس سے واپس نہ آ سکے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ کھائی میں ڈالنے والے جو گناہ ہے اس میں پہلے نمبر پر شرک ہے اور دوسرے نمبر پر جادو ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا خطرناک جرم ہے۔ اور انہی گناہوں میں سود کا بھی ذکر ہے کہ سود آج ہم لوگ لے بھی رہے ہیں اور دے بھی رہے ہیں۔ ہاں اس کی سزا قرآن نے کیا بیان کی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یتخبطہ الشیطان من المس، کیا سزا دے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے سزا یہ دوں گا کہ جب قبر سے اٹھے گا، جب قبر سے انسان اٹھے گا، آپ جانتے ہیں میدان محشر میں کیسی حالت ہوگی۔ جب اٹھے گا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندے پر جب جن مسلط ہو جاتا ہے تو کیسا تڑپتا ہے۔ اللہ فرماتے اس کو اٹھاؤں گا اسی طرح جس طرح اس پر کوئی جن مسلط ہو گیا ہو، بے قرار بے چین ہونے کی حالت میں اٹھاؤں گا۔ قربان جائیے، قرآن نے یہ نہیں کہا پاگل ہونے کی حالت میں اٹھاؤں گا، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا جن مسلط ہو اس حالت میں اٹھاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاگل کو پتہ نہیں چلتا کہ مجھ کو تکلیف ہو رہی ہے، مجھ کو سزا ہو رہی ہے، لیکن ایک انسان جس پر جن مسلط ہو گیا ہو اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مجھ کو سزا ہو رہی ہے۔ اللہ یہ سزا دے گا۔ اس لیے مسلمانوں کسی غریب کا ایک آنسو نکالنے سے بچو، لوٹنے سے بچو، ورنہ اس کی آہیں تباہ کر دے گی۔ اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ بارات کو نکالو، غریبوں کا خون چوسنے سے باز آؤ، ورنہ یاد رکھنا اگر یہ غریب کے آنسو آسمان تک پہنچے تو تباہ کر ڈالیں گے۔ تباہی کا سبب جو بنو اسرائیل میں تھا وہ یہ تھا، سنیے میں جو سنانا چاہتا ہوں، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ قرآن نے کہا۔ کیا مطلب؟ جب امت کے علماء، اور یہاں علماء نہیں ہے، آپ ہے تو آپ کو سنا رہا ہو، جب امت کے علماء مالداروں کو خوش کرنے کے لیے، سنیے، جب امت کے علماء مالداروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی مقدس کتاب کو بیچ ڈالیں گے، اپنی مقدس کتاب میں چینجز کر دیں گے، اپنے دین میں ترمیم کر دیں گے، تو یاد رکھنا اس قوم کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ نہیں ہے یہ بیماری؟ ہے کیسے؟ میں آپ کو سناؤں، میں نے اس سے پہلے بھی سنا ہے، کچھ لوگ نئے ہوں گے، نئی بات سنا رہا ہوں، سنو۔ مالدار صاحب آئے میرے پاس، مولانا بہت پریشانی میں ہو، تعویذ لکھ کر دے دیجئے۔ ہاں مالدار ہے، اب اس کو کون کیا کہہ سکتا ہے؟ تعویذ لکھ کر نہیں دوں گا تو معلوم نہیں بند ہو جائے گا جو کچھ بھی سلسلہ چل رہا ہے۔ اب یہ مولانا تعویذ لکھ کر مالدار کو دے رہے ہیں، اب یہ مالدار گلے میں لٹکا کر گھوم رہا ہے۔ یاد رکھیے اس کے تعویذ لٹکانے کی وجہ سے یہ قرآن کی تلاوت سے دور ہوا ہے، یہ قرآن پڑھنے سے دور ہوا ہے۔ میرے تعویذ لکھنے کی وجہ سے اب یہ قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت سے محروم ہو گیا ہے۔ تو قرآن کو مٹانے کا سبب میں بنا، صرف پیسوں کی خاطر، صرف پیسوں کی خاطر۔ یاد رکھنا اگر یہ چیز ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو تباہ کر ڈالے گا۔ اس لیے ہمیں خود کو بچنا ہے کہ میں مالدار ہوں تو پھر میں خود قرآن پڑھوں، کیوں جانے کی ضرورت ہے وہاں؟ کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی، پریشان ہونے کی؟ اس لیے میں نے کہا یہ تین بیماریاں جس قوم کے اندر ہوگی وہ قوم تباہ کر دی جائے گی۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، جو لوگ بعد میں آئے ہیں، جذبہ انتقام ہمارے اندر نہ ہو، بدلہ لینے کا جذبہ ہمارے اندر نہ ہو۔ اگر ہے تو ہم کوشش کریں، یہ چیز جلدی نہیں نکلتی ہے، یاد رکھنا محنت کرنا پڑتی ہے اس کے لیے، اس کے بغیر یہ چیز نکلتی نہیں ہے۔ خوب محنت کیجئے، اپنے آپ کو خوب۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو سنا، آپ کا دماغ کام نہیں کرے گا۔ اللہ نے برداشت کرنے کی صفت کیسی دی ہے، سنو۔ امیر، حالانکہ یہ بات کہنے جیسی نہیں ہے لیکن آپ کو سنا رہا ہوں، ہم سبق لیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ایک دشمن نے یہ کہا کہ تمہاری ماں کی سرینیں بڑی بڑی ہے،
تمہاری ماں کی سرین بڑی بڑی ہے۔ اب آپ سوچئے ایک بیٹے کے سامنے کوئی ماں کے بارے میں ایسا کلام کر دے تو وہ اس کی کیا حالت ہوگی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے برداشت کی صفت کیسی دی دی، کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ میرے والد کو ایسی ہی عورت پسند تھی، اس لیے میرے والد نے ایسی عورت سے نکاح کیا۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچئے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو کسی نے مجمع میں کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ تو حرامی ہے، حرامی ہے، یعنی تیرا نسب ثابت نہیں ہے، تو حضرت نے کیا کہا معلوم ہے؟ ارے بھائی، میرے ماں باپ کا جو نکاح ہوا تھا اس کے گواہ آج بھی موجود ہے، جا کر ان سے مل لو۔ بس اتنا جواب دیا اور ہمیں سبق دیا کہ اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو بفر مت جائیے، انتقام لینے کے لیے مت کھڑے ہو جائیے۔ اس کے لیے آپ کے پاس یہ راستے ہیں، آپ کس طرح اپنے آپ کو کنٹرول میں کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور دوسری بیماری سود کی، اور تیسری بیماری ہمارے ذریعے سے کہیں بھی قرآن مٹنے نہ پائے۔ یاد رکھیے قرآن خوانی جو ہے نا، لوگ جمع ہو کر قرآن پڑھتے ہیں نا، اس میں بھی یہی ہوتا ہے، بلکہ یہ قرآن خوانی ایجادی اس لیے کی گئی تھی تاکہ قرآن مٹ جائے، قرآن لوگوں کے پاس سے ختم ہو جائے۔ مولوی پڑھ لے، مدرسے کے بچے پڑھ لے، یا کچھ لوگ پڑھ لے اور ہم لوگ تو اس سے نجات پالے، نعوذ باللہ۔ تو یہ قرآن خوانی بھی اسی میں آتی ہے۔ اسی طرح جب تراویح کا موقع ہوتا ہے، نوجوان پیچھے شور کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی آواز کو دباتے ہیں، تو قرآن نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، اللہ کے دشمن ہیں یہ۔